اس وقت کا نظام الدین، آج کل کا نظام الدین نہیں۔ ہاں، آج کے نظام الدین میں تو گمراہی کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، نظام الدین کے منبر سے گمراہی کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ مرکز میں اگر کوئی کتب خانہ ہو، چھوٹا موٹا کوئی کتب خانہ اگر ہے تو میری ایک کتاب، میری مطلب ہمارے ملک سے لائی ہوئی ایک کتاب وہاں رکھ لیں۔ اس کتاب کا نام ہے مولانا سعد صاحب اور ان کے متبعین کے بارے میں اکابر علماء بنگلہ دیش کا متفقہ فتویٰ۔ مولانا سعد صاحب اور ان کے متبعین کے بارے میں اکابر علماء بنگلہ دیش کا متفقہ فتویٰ۔ اس میں اختصار کے ساتھ دکھایا گیا مولانا سعد صاحب کی گمراہ کن باتیں کیا کیا ہے، بالکل تاریخ کھلا تاریخ کو انہوں نے اتنے گھنٹے کا بیان اور اس میں اتنے منٹ پر یہ بات ہے، یہ گمراہ کن بات موجود ہے۔ اس طرح بالکل تعین کے ساتھ ذکر کر دیا گیا، جو چاہے سن لے، آڈیو سن لے، وہ بات ذکر کر دی گئی۔ روبت کیوں گمراہ کن ہے وہ دلائل سے، قرآن حدیث کی دلیل سے بتا دیا گیا۔ اس طرح یہ تقریباً 200 سے زائد کچھ صفحات ہیں، وہ رسالہ کہیں یا کتاب کہیں، اس کا ایک نسخہ تو میں یہاں چھوڑ کے جاؤں گا اور ذمہ دار حضرت کے پاس، جو چاہے دیکھ کر پڑھ لے، اور اس کا PDF بھی موجود ہے۔ یہ جن کو تردد ہے ان کو پڑھ لینا چاہیے، جن کو تردد نہیں ہے الحمدللہ علماء، یہاں تو علماء اور اکابر کی جو رہنمائی ہے، راہبری ہے اور ان کا جو فتویٰ ہے اس پر جن کا اعتماد ہے الحمدللہ۔ جن کو پھر بھی تردد موجود ہے یا یہ خواہ تردد پیدا کرنا چاہتا ہے خواہ، ان لوگوں کے لیے یہ اچھا ہے، یہ صلاح پڑھ لے، وہ تو دیکھے کہ کتنی گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں وہاں سے۔ یہ ایسا نہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے اختلاف ہے جیسے وہ ہوتا ہے طریقہ کار کا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ طریقہ کار کا اختلاف۔ طریقہ کار کا اختلاف کیسے کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ طریقہ کار کا اختلاف یہ ہے کہ آپ وہاں سے کہاں سے دربند سے یہاں آ رہے ہیں، آپ کے علاقے میں دربند سے آ رہے ہیں، کیسے؟ کوئی گاڑی سے آ گیا، دیکھو آج یہ مولانا محمد آقو مفتی آقو آ گئے گاڑی سے، اور ہم دربند سے ہوائی جہاز پر آئے، کسی اور نے ٹرین ہے دربند سے یہاں ٹرین میں آ گئے، ہاں کوئی بس پہ آ گیا، اسے کہتے ہیں طریقہ کار کے اختلاف۔ یہ بھی جائز، یہ راستہ بھی ہے، وہ راستہ بھی ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی جائز وہ بھی جائز، تو کسی نے یہ طریقہ اختیار کیا، کسی نے وہ طریقہ اختیار کیا، اسے کہا جاتا ہے طریقہ کار کا اختلاف، اسے کہا جاتا ہے طریقہ کار کا اختلاف۔ مولانا سعد صاحب کے ساتھ علماء کرام کا جو اختلاف ہے یہ طریقہ کار کا اختلاف نہیں ہے، یہ ہدایت و دلالت کا اختلاف ہے، یہ سنت و بدعت کا اختلاف ہے، سمجھ؟ تو میں نے صرف اشارہ کیا، اس پر مجھے بات کرنا نہیں ہے۔ کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا، آپ لوگ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا نے اپنی اس گفتگو میں جس کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے، یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو، اس کو کتاب کہہ لیجئے کہ فتویٰ کہہ لیجئے، یہ آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ میں مل جائے گی، آپ اس کو بآسانی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کر سکیں گے۔ اور یہ جو شخصیت ہیں جو گفتگو کر رہی ہیں، بہت ممکن ہے کہ آواز اتنی صاف نہ ہو، تو ہیڈ فون لگا کے سن لیجئے گا، ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، عام شخص نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے، اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ ہیں۔ ظاہر ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے خلافت دینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہے، اس لیے کہ خلافت ظاہر ہر کسی کو نہیں دی جاتی ہے۔ تو اب وہ جو گفتگو فرما رہے ہیں، تو وہ حضرات جو مولانا صاحب سے جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، تو ان حضرات کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، پیش نظر رکھنی چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ امت کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ بہت سے حضرات ابھی بھی ظاہر ہے مولانا صاحب سے وابستہ ہیں، وہ اسی خیال کے ساتھ میں کہ بھئی اچھا کام ہو رہا ہے، اس نظریے کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اچھے کام کی آڑ میں جو خیالات اور نظریات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اگر آپ حضرات اس پر نظر ثانی نہیں کریں گے تو کل قیامت میں آپ کو پکڑا جائے گا، آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ کے سامنے دین کے اندر تبدیلی کی جا رہی تھی، منمانی تفسیر کی جا رہی تھی، قرآن و سنت کو بدلا جا رہا تھا، اور آپ لوگ تھے کہ مولانا صاحب کے دامن کو تھامے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء وقت کے سمجھا رہے تھے، ان کی بات آپ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ جو کتاب ہے تقریباً 150-200 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ ہے، اس کو آپ دیکھیے گا۔ میں صرف اس کے عناوین اگر آپ دیکھ لیں گے تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ عناوین اس طرح سے ہیں: مولانا صاحب کے بارے میں مفصل تبصرہ، انبیاء علیہ السلام کی شان میں مولانا صاحب کے منکر باتیں جن میں ان کے حق میں بیعت بھی پائی جاتی ہے، انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ تو بہت مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جو واقعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی انبیاء کے حوالے سے ان کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچی نہیں ہے اور عام طور سے لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کتاب سامنے رکھیں گے تو وہ باتیں بھی آپ تک پہنچیں گی۔ اور آپ حضرات اگر یہ ساری باتیں سامنے رکھیں گے تو آپ حضرات خود احتیاط کریں گے کہ ہمیں جو ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پچھلے سارے انبیاء علیہ السلام پر ایک غلط الزام، دعائے مستجاب کا استعمال کوئی قصور نہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں غلط بیانی، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے انہوں نے رجوع بھی نہیں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے تو متعلق خیر ایک طرح سے انہوں نے رجوع والی بات کی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان میں جو ان کی تنقید ہے، اس سے تو انہوں نے رجوع بھی نہیں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کے بیان میں صاحب کی نکتہ چینی، مولانا صاحب نے جن اصول و احکام میں تبدیلی لائی یا بلا دلیل احکام ایجاد کی، ان کی ایک مختصر فہرست۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ اس میں جو بیانات درج ہوئے ہیں اس تحریر کے اندر یا اس فتوے کے اندر وہ 2024 تک کے ہیں، لیکن 2025 میں جو ان کے بیانات آئے ہیں صاحب کے، تو ایسا نہیں ہے کہ 2025 میں انہوں نے اپنی ان باتوں کو دہرانا بند کر دیا ہو، بلکہ وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بلکہ عجیب طرح کا مزاج ہے ان کا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بات مت کہیں تو اور ضد پر اڑ کر وہ زیادہ بولتے ہیں۔ جیسے جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ جو آپ کا مروجہ طریقہ ہے، تبلیغی جماعت کا جو خاص طریقہ کار ہے، تو آپ بعض چیزوں کو فرض قرار دیتے ہیں، یہ سارے ہی طریقے کو آپ جو ہے فرض اور ضروری قرار دیتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، تو آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ جب ان سے کہا گیا تو اور زیادہ آگے بڑھ کر انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی اور اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ دعوت، تعلیم، تربیت اور حلقہ ایمانی کو مسجد کے ساتھ خاص کرنا، یہ اب انہوں نے بہت زور و شور کے ساتھ پھر سے یہ باتیں دہرائی ہیں۔ تعلیم کی جگہ اور تعلیم کا طریقہ، کیا صحابہ کرام عہد رسالت اور بعد میں ایمانی حلقے صرف مسجد میں قائم کیا کرتے تھے؟ اسلام میں مسجد کا مقام اور اس کی اہمیت، فرشتوں کی پروں کی فضیلت کیا مسجد کے ساتھ خاص ہے؟ تعلیم و تعلم کی فضیلت کیا مسجد کے، انہوں نے ساری چیزوں کو مسجد کے ساتھ خاص کر دیا ہے نا، دعوت کو انہوں نے جو ہے مسجد کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور روایتیں سناتے ہیں اس طرح کی کہ یہ کام مسجد میں لا کے بٹھائیں گے تو تبھی کام ہوگا، مسجد میں لے کے آئیں گے تو تبھی ہوگا، جبکہ یہ بالکل احادیث کے خلاف ہے۔ دعوت تو عام ہے، کہیں بھی آدمی دعوت دے، سیکھنا سکھلانا تو کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، دین کا پیغام پہنچانا تو کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت اور ایمانی محنت کے لیے مسجد کو بالکل نماز کی طرح خاص کر دیا تھا؟ کیا کسی حدیث میں ایمانی اور دعوتی اعمال کے نافع ہونے کے لیے مسجد کی شرط؟ یہ اگر رسالہ آپ سامنے رکھ لیں گے نا تو ان کے جو آئندہ بیانات ہوں گے آپ کو ان کے سمجھنے میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی کہ کہاں کہاں یہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ مسجد کی خاص فضیلت اور خاص برکت حاصل کرنے کے لیے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ نماز کو مسجد کا ضمنی عمل قرار دینا، یعنی جو نظریات پرانے زمانے میں اس طرح کی تحریکیں اٹھی تھی نا، جو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی نماز تو اصل تو جو ہے لوگوں کو جو ہے ٹرینڈ کیا جانا، ٹریننگ دی جاتی ہے اصل اس لیے کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہوں، جنگ کے لیے تیار ہوں۔ نماز وغیرہ تو ایک ٹریننگ ہے، روزہ وغیرہ تو وہ کوئی عبادت نہیں بلکہ وہ تو ٹریننگ ہے کہ آدمی جنگ میں جائے گا تو بھوکا رہے گا۔ تو جس طریقے سے ان لوگوں نے اصل مقصد جو ہے حکومت کو بنا لیا تھا، یا اصل مقصد جو ہے جنگوں کو انہوں نے قرار دے دیا تھا، حکومت کو اور اقتدار حاصل کرنے کو، اور باقی جو چیزیں تھیں ان سب کو ضمنی قرار دے دیا تھا، یہاں تک کہ عبادت کو بھی وہ ضمنی کہنے لگے تھے، ایسے ہی یہ حساب بھی کر رہے ہیں۔ تو نماز کو انہوں نے مسجد کا عمل قرار دیا ہے، مسجد کا ضمنی عمل قرار دیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اصل لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے سننے والوں کو بھی صحیح بات تو کہہ رہے ہیں، غلط کیا ہے اس میں،
لیکن وہ فرق نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ نہی عن المنکر اور خروج و نفر کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم ہو بہو ایک ہونے کا دعویٰ کرنا، حالانکہ جو حکم مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ مشورے کے بارے میں شاہ صاحب کے نئے احکام ایجاد کرنا، مشورے سے متعلق شاہ صاحب کے ایجاد کردہ بعض احکام۔ مشورے کو چھوڑ دینا تولی اور مذاہب سے زیادہ برا، اس سے بڑا گناہ ہے۔ بتائیے، یعنی کوئی آدمی اگر مشورہ چھوڑ دے رہا ہے تو ان کے نزدیک یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جیسے کوئی آدمی میدان جنگ سے بھاگ جائے۔ میدان جنگ سے بھاگ جانا گناہ کبیرہ ہے، تو کیا کوئی آدمی اگر مشورہ چھوڑ کے چلے جائے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا؟ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ساری چیزوں کو چھوڑ کر مشورے کے لیے آنا نماز کی طرح اہم اور ضروری ہے۔ بتائیے، مشورے کا ادب، طریقہ اور مشورے کی اہمیت اور اس کی اجتماعی اور 100% نماز کی، یہ صرف میں عناوین پڑھ رہا ہوں۔ مشورہ مسجد کا عمل ہے، انتظام میں مشورہ ہے، کام میں مشورہ نہیں۔ کام تو منسوس ہے اور منسوسات میں مشورہ نہیں۔ یہ ہے کہ کام تو سیرت کے تابع اور مشورہ والے کام، یہ ان کو سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ آپ جو یہ کام کرتے ہیں، جماعت کا جو کام ہے، یہ کوئی منسوس طریقہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ سکھلا کے گئے ہوں اور یہ فرما کے گئے ہوں کہ بس آپ کو دعوت ایسے ہی کرنی ہے، اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے وہ جو حضرات موبائل سے اگر استعمال کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں دین پھیلانے کے لیے، تو ان پہ تبصرے کرتے ہیں کہ یہ تو اس سے تو گندگی پھیلتی ہے، آپ اس سے جو ہے کیسے دین پھیلا سکتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اور یہی بات وہ لوگوں کے ذہن میں بٹھا دینا بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کام ہے یہ منسوس ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھلا کے گئے ہیں اسی طریقے سے یہ کام بھی سکھلا کے گئے ہیں، اور جیسے ہم کر رہے ہیں ایسے ہی کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تبلیغ جماعت کے مروجہ خروج میں تاخیر کرنے کو گناہ کبیرہ اور نفاق قرار دینا، اب وہ اسی لیے اس طرح کے دعوے کرتے ہیں۔ اب گناہ کبیرہ اس لیے کہتے ہیں جب یہ منسوس ہے کام، تو اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ رہا ہے اور نہیں کر رہا ہے تو ان کے نزدیک تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ قرآنی نفر کو ہو بہو تبلیغ خروج کے لیے ثابت کرنا، علماء سمجھا کے تھک چکے ہیں کہ بھئی جو نفر ہے اصل جو استعمال ہوا ہے وہ تو جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ضمنی طور پر آپ تبلیغ جماعت کے لیے بھی ثابت کر لیں، لیکن کم از کم لوگوں کے ذہنوں میں یہ تو بتائیں، صاف تو بتائیں کہ بھئی اصل قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق اصل جہاد سے ہے۔ ہاں، ضمنی طور پر آپ اگر اس کو ثابت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اس کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے، اور چیزوں کا بھی الحاق کیا جا سکتا ہے، بعض حضرات نے اجازت دی ہے، لیکن آپ اس کو بالکل اس طرح سے بیان کر دیں کہ گویا کہ جو جماعت میں نکل رہا ہے قرآن مجید میں جو نفر کا حکم دیا گیا ہے تو اسی کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ نکلو، تو اب نکلنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ تو یہ جو تحریف کر رہے ہیں قرآن و سنت کے اندر، احادیث کے اندر اور قرآنی آیتوں کے اندر، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 195 کے مفہوم اور اس کے شان نزول کی تحریف، آیت کا مطلب جو علماء نے بیان کر رکھا ہے وہ حاصل بحث حاصل کلام۔ بہرحال یہ ساری تحریر ہے، اس تحریر کو آپ دیکھیے گا اور اس کو سامنے رکھیے گا تو انشاءاللہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی اور بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہوگا۔ ان حضرات کو خاص طور سے دیکھنا چاہیے جو سعد صاحب سے وابستہ ہیں، اور اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ بھئی مولانا سعد صاحب کے تو یہ سارے کے سارے لوگ خلاف ہیں اور ان کے خلاف ہو گئے، تو ظاہر ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں سعد صاحب کے خلاف ہیں، تب تو کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں گے کہ یہ آدمی دعوت و تبلیغ کے نام پر کہاں لے کے جا رہا ہے امت کو، تو خود آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ باتیں ان کی صحیح نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ مخلص ہوں اپنی تحریک کو لے کر کے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس نظریے سے وہ باتیں کرتے ہوں کہ لوگ ان سے جڑ جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو گیا نا کہ آدمی خواہ اپنے کام کو لے کر کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو آدمی، لیکن غلط راستہ اختیار کرنا شروع کر دے، وہ قرآن و سنت پہ تحریف کرنا شروع کر دے، غلط باتیں بیان کرنا شروع کر دے، تو اس کی تو قطعاً نجات نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ دین کھیل بن کر رہ جائے گا۔ کچھ لوگ نماز نہیں، پرانے زمانے میں ہی تو ہوتا تھا، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، کچھ لوگ تلاوت نہیں کرتے تھے، تو جو صوفیہ ٹائپ کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ حدیثیں گھڑ لیا کرتے تھے